السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے ملک پاکستان میں کمر توڑ مہنگائی اور اس کی وجوہات۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل جناب عمران خان صاحب کے پونے 4 سال کی حکومت رہی، اور اگر ہم معاشی صورتحال دیکھیں تو ہمیں اعداد و شمار سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات کچھ بہتر نہیں تھے۔ معیشت تباہ حال تھی اور زندگی کے تمام شعبے بری طرح متاثر تھے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس کی ڈیٹیل آپ کو گائے بگائے مختلف سوشل میڈیا کے تھرو اور پرنٹ میڈیا کے تھرو یا دیگر ذرائع سے آپ تک پہنچتی ہے، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ حکمران کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور عامل دخل ہوتا ہے کسی بھی ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے پونے 4 سال میں معیشت بہت حد تک گر چکی تھی، اور عمران خان صاحب کی حکومت کے بدلنے کی وجہ بھی یہی تھی، جبکہ ان کے ابھی بھی 1 سال سے زائد عرصہ باقی تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ صاحب اختیارات یا تھنک ٹینک جو تھے، انہوں نے سوچا کہ اس وقت غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے، لہٰذا کچھ الٹرنیٹو اس کا سوچا جائے۔ تو پھر یہی کیا گیا کہ پی ڈی ایم کے فورم سے مختلف جماعتوں کا ایک مجموعہ مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آیا، اگرچہ اس کی وجہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں صرف عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جا سکتے تھے، اس کے بعد ان کی اپنی جماعت سے کوئی بھی شخص اسے نامزد کیا جاتا، اور عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن موجود تھا قانوناً، تو وہ یہ کر سکتے تھے۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی اور پی ٹی آئی کے شخص کو عنان حکومت دینے کے بجائے گھر جانا زیادہ مناسب سمجھا ہے۔ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ سیاسی لوگ اپنی آپ تو مر جاتے ہیں لیکن اپنا سیاسی کیریئر تباہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جب دیکھا کہ معیشت پونے 4 سال میں ٹھیک نہیں کر سکا، اور اگلے 1.5 سال میں یا 1.25 سال میں جو باقی بچتا ہے اس جمہوری دور کا جو ٹینیور ہے، اس میں اگر میری ہی حکومت رہتی ہے تو یقیناً اس حکومت کے حالات اس قدر مخدوش ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی کہ معیشت کی یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے بھی دگرگوں ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب نے مناسب سوچا اور سمجھا، موقع سے فائدہ اٹھایا اور خود چپ سادھ لی، اور اس طریقے سے انہیں یہ موقع بھی اللہ نے دیا، اور اس طرح عمران خان صاحب سائیڈ لائن ہو گئے اور نہ ہی اپنے جماعت کو اس کڑے امتحان میں ڈالا۔ اب اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ مخلوط حکومت بنی، جو اگرچہ بہت تجربہ کار لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، لیکن کیا کیا جائے، ہر جگہ پر تجربات کام نہیں کرتے۔ تجربات کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس دیگر عوامل بھی ضروری ہے، اور بالخصوص اچھی معیشت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس طرح کے حالات میں ملک سروائیو کر جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت شہباز حکومت برسر اقتدار ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز صاحب کا ریکارڈ جو ہے وہ پنجاب میں انتہائی شاندار ہے۔ اس کے علاوہ تجربہ اگر آپ دیکھیں تو زرداری صاحب کی حکومت کا بھی بہترین ہے، اور دیگر بھی بڑے منجے ہوئے سیاستدان اس کے اندر شامل ہیں۔
لیکن چونکہ اس وقت اور کوئی چارہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے جو معاہدات کیے تھے ان معاہدات کو کنٹینیو رکھنا اس حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ نئے معاملات طے نہیں کر سکتی یا معاہدات طے نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو سامنے محترم اس طرح کی سچویشن بھی ہے. بہرحال مختلف قسم کی وجوہات بھی ہیں، اور اوپر سے ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب خود اس وقت ملک میں احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، اور 10 جولائی کے بعد وہ ملک گیر ہڑتال کہہ لیں یا لانگ مارچز کہہ لیں، اس کا سلسلہ وہ ایک بار پھر کنٹینیو کریں گے. ان کے ایجنڈے بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. وہ کوئی بھی بیانیہ لے کر آ جاتے ہیں اور پھر ان کا موٹو صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ جو حکومت وقت ہیں ان کو کام نہ کرنے دیا جائے. آپ نے دیکھا کہ اس سے قبل بھی عمران خان صاحب نے جب 2014 میں نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئے تو اس وقت سے 4 حلقوں کا بہانہ بنا کر عمران خان صاحب نے اس حکومت کے ناک میں دم کیے رکھا اور کام نہیں کرنے دیا. پھر اس کے بعد ملک گیر ہڑتالیں کی، لانگ مارچز کی، جلسے جلوس کیے، اور ایک لمبی فہرست ہے. یعنی ان کا مدعا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح اس حکومت کو کام نہ کرنے دیا جائے. تو سامنے محترم جمہوری دور میں اپوزیشن کا کردار بڑا واضح ہوتا ہے اور تعمیری ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کون سی طرز جمہوریت کے طالب علم رہے کہ انہوں نے عجیب سا رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ 2014 سے 2018 تک جو انہوں نے اپوزیشن کی وہ بھی آپ کے سامنے رہی. انتہائی منفی قسم کی انہوں نے جو اقدامات کیے، کبھی وہ 35 پینچر کا الزام لگا دیتے تھے، کبھی وہ پاناما کیس کو سامنے لے آتے تھے، وہ جو بعد میں اقامہ کی صورت میں نکلا، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ انہوں نے کیا. یعنی انہوں نے اس حکومت کو کام نہیں کرنے دیا. ہر طرح کی ریشہ دوانیاں انہوں نے اس حکومت کے لیے رکھی. لیکن چونکہ نواز شریف صاحب اس وقت اچھی پوزیشن میں تھے، وہ ایک طرف وہ ٹیکل کرتے رہے ان کو، اور دوسری طرف انہوں نے ملک کو اچھے طریقے سے چلایا، اور یہاں تک ہوا کہ کسی حد تک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد جب عمران خان صاحب آتے ہیں تو پھر تسلسل سے گراف گرتا گیا ان کی نااہلیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ نہ تجربہ کار تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے ساری زندگی سیاسی طور پر اپنے سیاسی حریفوں کی ٹانگیں ہی کھینچی تھی. تو اس لیے پھر معیشت کا یہ حال ہوا. پھر اب دیکھیں کہ انہی کی نالائکی کی وجہ سے ان کی حکومت گئی، اور آج 2 ماہ کے بعد وہ احتجاجی طور پر مہنگائی کے خلاف ملک گیر ہڑتال کرنے کی کال دینے کے لیے تیار ہیں. تو سامنے محترم ان کا ایجنڈا ڈے 1 سے یہی ہے کہ کسی بھی حکومت کو کام نہ کرنے دیا جائے. ملکی مفاد کی خاطر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے بجائے اس کے ساتھ سپورٹ کرنے کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. یہ عمران خان صاحب کی طرز سیاست ہے. بہرحال یہ تو خیر ان کا اپنا وتیرہ. آپ دیکھیں کہ ان کی یہ صورت حال ہے کہ پی کے لوگ جہاں ان کی حکومت ہے پچھلے 8 سال سے 9 سال سے، تو وہاں سے لوگ احتجاج کرنے کے لیے بنی گالا آئے اور عمران خان صاحب گھر سے باہر نہیں نکلے. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. خیر بات کرتے ہیں اس وقت مہنگائی کی. تو اس وقت ڈالر آپ دیکھیں کہ 211 روپے پہ پہنچ چکا ہے. ایک ریکارڈ بن چکا ہے یہ. پھر اسی طرح مہنگائی بھی تمام حدیں کراس کر چکی ہے. تو سامنے محترم ایسے میں حکومت وقت کے لیے ایک کڑا امتحان ہے. اس حکومت وقت کے لیے آزمائش کا یہ دور ہے، اور اس حکومت کو یہ چاہیے، اگرچہ انہیں کچھ کامیابیاں ملی ہیں، پاکستان گرے لسٹ سے اس وقت باہر نکل چکا ہے یا اس کے چانسز ہیں
اچھی نوید ہے، اور یقیناً اس طرح ہو جانے کے بعد کچھ پابندیاں جو پاکستان کے اوپر عائد ہیں وہ لفٹ ہو جائیں گی اور سہولتیں ہو جائیں گی، لیکن ساتھ ساتھ اس حکومت کو غریب عوام کے لیے سوچنا چاہیے۔ اس وقت غریب عوام کا جینا دو بار ہو چکا ہے، انتہائی مخدوش حالات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کی تنخواہ 30,000 تک کے برابر ہے، اس شخص کا جینا اس وقت انتہائی مشکل ہے، وہ اپنے گھر کا بجٹ پورا نہیں کر سکتا۔ تو سامع محترم، ایسے میں حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ریلیف ان غریب لوگوں کے لیے رکھے، تاکہ وہ بھی باعزت طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ کچھ جاتے جاتے بات کر لیتے ہیں غریب عوام یا پاکستانی عوام۔ تو سامع محترم، پاکستانی عوام آج سے نہیں، ڈے ون سے ہی انتہائی مصائب کا شکار رہی ہے۔ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستانی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ غریب عوام دن سے دن ان کے اوپر مسائل مصائب اس طرح آتے رہے کہ وہ سر نہیں اٹھا سکے۔ 74 سال گزر چکے ہیں، غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ دراصل دولت کی تقسیم کا یہ انوکھا نظام ہمارے ملک میں رائج ہے، اور اوپر سے کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ ہمارا جو طرز حکومت ہے وہ چونکہ ایک جمہوری ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں زیادہ تر جمہوری طرز حکومت ہے، اور پھر اسی کو مد نظر رکھ کر پاکستان میں بھی جمہوری حکومت ہے، اور آئین پاکستان بھی یہی تقاضا کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو لازمی بات ہے کہ تجارتی معاملات اٹھتے ہیں، اور پاکستان کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ خود بخود یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلا سکے۔ جس طرح کچھ عرب کنٹریز ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، آئل ہے، اس کے ذریعے وہ سارے معاملات کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے۔ اگرچہ پاکستان میں قدرتی وسائل موجود ہیں، لیکن ان قدرتی وسائل کے استعمال کے لیے بھی کچھ ٹیکنیکلی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک غریبہ ملک کے لیے انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ ان سے استفادہ کر سکے۔ بہرحال یہ کہ اس طرز حکومت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 74 سالہ دور پاکستان کا گزرا، اس میں تجربات کیے گئے، لیکن جو تجربات کیے گئے وہ طرز ٹھیک نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس میں صرف ایک ہی طریقہ کار جمہوریت سے ہٹ کر اپنایا گیا، وہ تھا ڈکٹیٹرشپ کا، اور وہ لانگ ڈیوریشن کے لیے اس کا آپ نے دیکھا کہ عمل درآمد ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ایک نے 11 سال، ایک نے 12 سال، اور ایک نے 9 سال کا پیریڈ گزارا، اس طرح کوئی 32 سال کا یہ پیریڈ گزرا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جمہوریت میں رہ کر اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حل رکھتا ہوں، آپ یہ میری سوچ ہے، آپ اپنی سوچ بھی دیں۔ اسی طرح اگر سب مل کر کچھ نہ کچھ سوچیں تو میں بھی کہ کوئی اور اس کا حل نکل آئے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر اس ملک میں یک ایوان مکنہ بنا دی جائے، یعنی ایک رکنی ایوان ہو، تو وہ اس ملک کے سسٹم کو چلائے، اور ہر ممبر ایم پی اے جو جیت جاتا ہے اور وہ 5 سال پورے کرتا ہے، اسے اگلے 10 سال کے لیے اس سے یہ حق لے لیا جائے، اسے اگلے 10 سال کے لیے نائل قرار دے دیا جائے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ جو الیکٹیبلز بار بار آتے ہیں اور عوام کے پاس کوئی چوائس رہتی نہیں ہے کہ ان الیکٹیبلز کو ہی وہ ووٹ دیتے ہیں،
اور اس طرح اگر ہوگا تو لازمی بات ہے کہ 10 سال کا ایک پیریڈ کافی ہوتا ہے. اس دوران لازمی بات ہے کہ سوچ میں واضح فرق آ جاتا ہے. تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ الیکٹیبل سے جان چھوٹ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے نمائندے جو ایک ہی ڈگر کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، بدل بدل کر لوگ آئیں گے. میں بھی تبدیلی کے ساتھ کچھ اچھے لوگ آئیں. تغیر و تبدل اسی چیز کا نام ہے. تو یہ ایک طریقہ اگر ہو جائے تو اس طریقے سے کم از کم یہ ہوگا کہ جمہوری سسٹم بھی چلے گا، اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ 10 سال ایک شخص کو پتہ ہوگا کہ میں نے 5 سال گزارنے ہیں اور 5 سال کے بعد میرا احتساب بھی ہونا ہے. وہ خود کو پابند کرے گا، صحیح طریقے سے حکومت چلائے گا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اگلے 10 سال میں نے نہیں آنا. تو یہ نہیں کہ اگلے 10 سال نہیں آنا تو میں نہیں 5 سال میں خوب لوٹ مار کر لوں، لیکن ساتھ ساتھ اس کا چیک اینڈ بیلنس کہ اس کا احتساب اگلے 5 سال ہونا چاہیے. اور اگلے 5 سال میں اگر وہ کلیئر قرار دیا جاتا ہے تو اس کو پھر یہ آپشن ہو کہ جی آپ مزید 5 سال کے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں. ایک سسٹم بنایا جائے تو یقیناً اس میں بہتری آ سکتی ہے. تو یہ ایک سجیشن ہے. آپ بھی اپنی رائے رکھتے ہیں، آپ بھی سوچئے اور دلیل کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیے. چلیں، اگر آج نہیں کل نہیں 2 دن بعد، سال بعد، کبھی تو آپ کی آواز کوئی سنے گا. سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.